مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ سورہ لقمان میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گی تو میں تمہیں اور دوں گا۔ جب تم اور زیادہ کی تمنا دل میں لیے بیٹھے ہو تو پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ مجھے لگتا ہے کہ زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ وہ ہے جب آپ چیخ چیخ کر رونا چاہیں لیکن آنسو گلے میں اٹک کر رہ جائے۔ پر وہ جو رب ہے نا تمہارا، وہ ان رکے آنسوؤں کی اذیت تک سے واقف ہے۔ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ جب چاہے تمہاری ہر اذیت کے بدلے تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا۔ پھر اس سے مایوسی کیسے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم بھی کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہو جس کے پاس اللہ نہیں۔ ہمارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یعنی تمہارا پہلا اور آخری واحد مددگار۔ وہ تم سے تمہاری تمام تر سوچوں اور گمانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، بس تم سے ہی یہ فاصلہ طے نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے تو تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، وہ تو تمہاری ایک پکار پر جواب دیتا ہے۔ یہ تمہاری نادانی ہے کہ تم سمجھ نہیں پائے۔ وہ تمہاری ہر بات کو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، بس غور کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہیں، اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جاؤ تب بھی صبر کا پلڑا باری رکھنا۔ جسے تم بے بسی کہتے ہو وہی صبر کی وہ حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتا تمہیں آج ہی حساب کتاب کے بعد سرخرو کر دیا جائے، عرش پر تمہاری فتح کی تیاری کی جا رہی ہو۔ کیا پتا جسے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہ جیت کی پہلی منزل ہو۔ کیا پتا تمہاری مستقل دعائیں اسے تمہاری تقدیر بدلنے پر راضی کر دے اور وہ دعاؤں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے۔ جب اس نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں، تو بس یہ جنگ تو یقین کی ہے اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس لیے شکر کرو، صبر کرو اور اپنی دعاؤں پہ ثابت قدم رہو، کیونکہ سارا قصہ یقین کا ہے۔ جس کا یقین جتنا بھاری، اس کی چاہت کی قبولیت کا پلڑا اتنا وزنی۔ پلٹ آؤ اس ایک کی طرف جو سچا محرم، سچا مہربان، سچا رازدان، سچا باوفا، کبھی نہ چھوڑنے والا، ہمیشہ ساتھ نبھانے والا، تمہاری وفا کا سچا حقدار، تمہیں بن مانگے دینے والا، تمہارے بن کہے سمجھنے والا۔ پلٹ آؤ اس کی جانب جو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب تر ہے۔ رجوع کر لو اس ایک سے جس سے فرار ممکن نہیں، کہ جس سے فرار در حقیقت تمہارا خود تم سے فرار ہے، اور اس سے فرار میں کہاں بلا قرار ہے۔ مان لو اس ایک کی غلبے کو کہ اس کو جھٹلانا تمہارے خود کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ سونپ دو اس ایک کو اپنا آپ جو تمہاری خود سپردگی کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ سچے ہو جاؤ اس ایک کے ساتھ جو دنیا کے ہر کھیل تماشے، لہو لعب، دھوکے سراب کو عیاں کر کے تمہارے ساتھ سب سے بڑھ کر سچا اور مخلص ہے۔ تمہارے پلٹ آنے کا منتظر، تمہارے لیے اپنے قاصدوں کو محو انتظار کیے، اپنی محبت کو تمہاری راہ کیے، تمہارا سب سے بڑھ کر تمہارا اپنا۔ پلٹ آؤ اس کی طرف۔ ایک وقت آئے گا جب تم اپنی زندگی میں آنے والے سب غم بھلا دو گے، تمہاری زندگی کے سارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ تم تکلیف کو اور تکلیف دینے والوں کے نام تک بھول جاؤ گے، پر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا ہر اس تکلیف کو جب تم نے اس کے سامنے سجدے میں آنسو بہائے۔ تمہارا رب نہیں بھولے گا عطا کہ ان کو جنہوں نے اپنے لفظوں اور لہجوں سے تمہیں تکلیف پہنچائی۔ نہیں بھولے گا وہ ان کالی راتوں کو جن کو تم نے سوئے بغیر گزارا۔ یقین کرو تم بھول جاؤ گے، تمہیں تکلیف دینے والے بھول جائیں گے، پر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا۔ اس کے سامنے بہائے جانے والے آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ وہ محبت تو سب سے کرتا ہے
مگر چنتا اسے ہی ہے جو اس کی طرف آنا چاہے، اور جو اس کی طرف آ جائے وہ واپس خالی ہاتھ نہیں آتا، وہ تھام لیتا ہے، وہ کسی کا صبر، کسی کی زیادتی سب یاد رکھتا ہے، وہ کسی کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ بدترین سے گزار کر بہترین عطا کرتا ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں مانگنا نہ چھوڑنا، آپ توکل کریں اس ذات پر مکمل، پھر دیکھیں وہ کیسے ناممکن کو ممکن کرتا ہے۔ اس نے تو بس کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی منزل آپ سے صرف ایک آخری دعا کے فاصلے پر ہو۔ گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ دعائیں تو وہ چیزیں بھی ہاتھوں میں تھما دیتی ہیں کہ جو چیزیں نصیب میں بھی نہیں ہوتی۔